صبح ہوں گے یا دوپہر کو ہوں گے، شام کو ہوں گے یا رات کو ہوں گے، جی پہر سب. تو اللہ کے یہاں جو حساب ہوگا ہمارا وقت پہ ہوگا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے سلپ نکلتی ہے نا کمپیوٹر سے، اسی طرح سلپ نکلے گی ہمارے اعمال ناموں کی. تو جو وقت ہم نے ضائع کیا ہوا وہ بلینک نکلے گا بالکل. تو مخصوص وقت اللہ نے ہمیں دی ہے، لمیٹڈ وقت ہے، اتنے وقت میں اس دنیا میں رہنا ہے. تعین کیا اللہ پاک نے وقت کو، اس سے زیادہ نہ ہم 1 منٹ رہ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ رہ سکتے ہیں. اس وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیتے ہیں. اس وقت کی پھر چٹ نکلے گی جیسے کمپیوٹر سے نکلتا ہے سارا. اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہمیں حساب سارا. تو خبیر وسیع سارا جانتا ہے، تاکہ تم بھی دیکھو، تمہارے سامنے ہے سارا کچھ. پھر وہ جو اوقات ہوں گے نکلیں گے سلپ میں، جو وقت ہم نے ضائع کیا ہوگا وہ بلیک نکلے گا. وہ وقت جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ وقت بتائے گا. گناہ کا رنگ الگ ہوگا، ضائع کیا ہوا رنگ الگ ہوگا. اس سارے میں سے جو ایک چیز نکلے گی بہت پرماننٹ ہوگی، بہت نمایاں ہوگی وہ چیز، اور بہت کم لوگوں کی ہوگی وہ، یہ بھی ہے. لیکن جب وہ حصہ آئے گا وقت کا انسان کی نکل آئے، اگر اللہ تعالیٰ نکالے ہمارا وقت، اس میں کیا ہوگا کہ وہ جنت کی خوشخبری ہوں گی اس کے اندر. جو کسی بندے نے یا بندی نے اس وقت کو اس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارا ہوگا، وہ مختلف ہوگا. اللہ والے کی وقت صحبت میں جو وقت گزارا ہوگا، جو اس کے ساتھ گزارا ہوگا اس کا وقت، وہ بہت نمایاں ہوگا اس وقت. اس میں خوشخبری ہوگی جنت کی، اور بہت کم لوگوں کا ہوگا یہ وقت. یہ بہت بڑا عمل ہے. آپ دیکھ لیں وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ والے کی صحبت میں وقت ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہوتے. گناہ نہیں ہوتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا آدمی. اس وقت ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. اور گناہ جو سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے. اتنا سے گناہ لے لیں آپ، وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی. اللہ کی دوری ہوگی. دوری کو کہتے ہیں لعنت. لعنت اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے دور ہو گیا شخص. تو گناہ کیا ہے؟ ایک گناہ کیا اللہ سے دور، دوسرا کیا اللہ سے دور، تیسرا کیا اللہ سے دور. وہ انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، بعید. تو جب اللہ والی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو گناہ ہوتے نہیں، اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کتنا فرق پڑتا ہے. جی ہے، وہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ چیزیں جو ہوتی ہیں آسمان پہ، حالانکہ کچھ عمل نہیں کر رہا سوتا. کیا عمل ہے اس کا؟ اس کی صحبت میں بیٹھے وہ قریب ہونا شروع ہو جائے گا اللہ سے. اور جو وقت اللہ کے قریب گزرے گا اس کو آپ سمجھ لیں اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کی. اور وہ ہوتی ہے خاموشی. اس کو دل ہی نہیں کرتا بولنے کو، دل کرتا سنے کچھ. کبھی آپ بیٹھیں تو پتہ چلے آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں، اور دل کرتا سنے. وہاں بولنے کو دل نہیں کرتا آدمی کا. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے خاموشی جو ہے. میں نے حدیث سنائی تھی نا آپ کو نبی کو اسلام کی کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. سب سے بڑا عمل ہے خاموشی. وہ اس کی صحبت سے ملتا ہے، اس مجلس میں ملتا ہے. آپ جائیں گے جب اللہ والے کی مجلس میں، یہ پہلا تحفہ ہوتا ہے، فرسٹ گفٹ. اور یہ فرسٹ گفٹ جو ہے اس جنت کا فرسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے انسان کے پاس. بالکل سرٹیفائڈ، اس میں سائن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ، ابھی بتاتا ہوں آپ کو ساری بات. وہ ملتا ہے اللہ والے کی صحبت میں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ. کیا ہوتی ہے؟ جتنے بیٹھے ہوں گے اللہ والے کی صحبت میں جو ملنے جائیں گے الحمدللہ، اس میں 90.9 لوگ جو ہوں گے جنہوں نے توبہ کرنی غرض سے آئیں گے، توبہ کی ہوتی ہے.
توبہ سے خالی نہیں ہوتے. پہلی چیز اس توبہ کی جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی کیا تھی؟ سب سے پہلے وہ تھا کہ توبہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ گناہ پر ہوتی ہے توبہ، گناہ پر. ہم نے توبہ یہ کی تھی کہ جو گناہ جس کے لیے میں توبہ کر رہا ہوں اسی وقت چھوڑتا ہوں. دوسری یہ شرط ہے کہ جیسے میں ایک بہت گندا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لگا ہوں، ایک دم ایک جاننے والا معتبر انسان میرے سامنے آ جاتا ہے اس کام کو کرتے ہیں، مجھے کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوئی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، زبردست شرمندگی ہوگی. تو میں گناہ کر رہا ہوں، میرا باپ آ جائے اوپر سے، کیا حال ہوگا میرا؟ اس ذات سے نہیں شرما رہا، اس سے شرما جاؤں گا، بس برا حال ہو جائے گا. یار جاننے والا آ گیا، اب کیا بڑی بڑی پوزیشن پکڑا گیا، رنگ سفید ہو جائے گا، پیلا رنگ ہو جائے گا. یہاں یہ پوزیشن ہو کہ جس وقت سیکنڈ پوزیشن ہے آپ یہ توبہ کر رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہو اچھی طرح گناہ آپ کے سارے سامنے ہیں اور اللہ دیکھ رہا. اس قدر شرمندہ ہو آدمی، ندامت ہو، یار میں اپنے رب کے سامنے سارے گناہ کرتا رہا، وہ یہ دیکھ رہا تھا. تو اس میں اعلیٰ درجے کی ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے اپنے رب کے سامنے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا. دوسری چیز، جن گناہوں کی میں نے توبہ کی ہے اب کبھی نہیں کروں گا، مصمم میرا پکا، بالکل دل میں اندر شک نہ ہو. وہ تو جانتے ہیں نا اندر شک میں نہیں، چھوڑ دوں گا جی حج کے بعد فلاں کے بعد نہیں. پورا ارادہ ہو کہ جی پہلا ابھی چھوڑتا ہوں، دوسرا شرمندگی کی انتہا، اور تیسری آئندہ جو گناہ میں نے چھوڑا ہے اب آئندہ کبھی نہیں کروں. سوال ہی پیدا ہے کہ گناہ آئندہ کروں. جہاں اس نے 3 وعدے اسی طرح کیے نہیں، اللہ نے ولایت دی نہیں. زیادتی کرنا لوگوں کے ساتھ، اس کے تھپڑ مار دیا، اس کو گالی دے دی، اس پہ بہتان باندھ دیا، اس پہ فلاں کر دیا، اس پہ فلاں کر دیا. سارا دن ہمیں یہ کام ہوتا ہے. دیکھو بخشش کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کرتے ہیں ہم یہ کام بڑی خوشی سے کریں، لیکن سارے اعمال ہم دے رہے ہیں. کیونکہ حقوق اللہ نے تو کہہ دیا میں 3 چیزوں میں معاف کر دیا، ختم. لیکن حقوق عباد کی معافی کیسے ہوگی؟ چوتھی چیز، چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے ہم نے حقوق دینے ہیں، زیادتی کی ہے، مال کا ہے، برا کیا ہے، گالی دی ہے، تھپڑ مارا ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ معافی نہیں، اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. پھر اس کے لیے اس آدمی سے معافی مانگنی پڑے گی. جس کا مال کھایا اس کو مال دینا پڑے گا، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے پاس جھکنا پڑے گا.